بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں ہم دنیا کے سامنے مسکراتے ہیں۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم اکیلے اپنے دل کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف ہم ہوتے ہیں اور ہمارے گناہ۔ وہ گناہ جنہیں ہم روز چھپاتے ہیں، جنہیں ہم مانتے نہیں مگر دل سے جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اندر سے کھا رہے ہیں۔ یہ اسکرپٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دل کی حالت سے پریشان ہیں، جو اپنے گناہوں کے بوجھ سے تھک چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ سے بہت دور چلے گئے ہیں، اتنے دور کہ واپسی کا راستہ شاید اب باقی ہی نہیں رہا۔ لیکن سن لو، آج کی یہ پوری بات صرف تمہارے لیے ہے۔ گناہ والا دل جب ٹوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ گناہ والا دل سب سے زیادہ درد کس کا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے، بلکہ وہ جو گناہ کر کے بھی سکون نہیں پاتا۔ گناہ والا دل کبھی خوش نہیں رہتا، وہ ہنستا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ چلتا پھرتا ہے لیکن دل ویران ہوتا ہے۔ لوگ اسے مضبوط سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ گناہ والا دل جو چاہے حاصل کر لے مگر سکون نہیں پاتا، کیونکہ سکون گناہ میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہے۔ انسان گناہوں میں کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، غلطیاں اس کی فطرت میں ہیں۔ وہ بہکتا ہے، چلتا ہے اور کبھی کبھی اتنے دور نکل جاتا ہے کہ خود کو پہچان بھی نہیں پاتا۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ خواہشوں کے ہاتھ ہار کر، تنہائی میں نفس کے دھوکے میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر، وقتی مزے کی وجہ سے، دل کی بیماریوں کی وجہ سے، روح کی بھوک مٹانے کے لیے غلط راستہ اپنا کر۔ گناہ کبھی بھی خوشی نہیں دیتا، صرف وقتی نشہ دیتا ہے، اور نشہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب ٹوٹتا ہے تو انسان اپنی حقیقت پر واپس آ جاتا ہے، کھوکھلا، خالی، ٹوٹا ہوا۔ گناہ دل کو بیمار کیسے کرتا ہے؟ گناہ ایک زخم کی طرح ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر پھیلتا جاتا ہے۔ پہلی نظر کچھ نہیں، پہلی غلطی کچھ نہیں، پہلی گفتگو، پہلی نافرمانی کچھ نہیں، لیکن آہستہ آہستہ دل سخت ہونے لگتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو گناہ آسان اور نیکی مشکل ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریاں: غفلت، بے حیائی، حسد، تکبر، لالچ، خود غرضی، خواہش پرستی، گناہ کی محبت، نیکی سے بھاگنا۔ یہ سب وہ زہر ہیں جو انسان کو جیتا ہوا بھی مردہ بنا دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک لمحہ جب گناہ اچھے لگنے لگیں۔ گناہ کرنا غلط ہے، لیکن گناہ میں خوشی محسوس کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ گناہ کی عادت انسان کو نیکی سے دور کر دیتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان خود کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتا ہے، سب ہی تو کر رہے ہیں، کیا ہوا اگر میں بھی کر لیا، میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے دل کو کھو بیٹھتا ہے۔ گناہ والا دل سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ گناہگار دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، دنیا تمہیں دھکے دے گی، لوگ تمہاری غلطیوں کا مذاق اڑائیں گے، تجربہ تمہیں تھکا دے گا، اور ایک لمحہ ایسا آئے گا جب تم تھک کر سجدے میں گر جاؤ گے اور کہو گے، یا اللہ، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں۔ وہ لمحہ تمہارے رب کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ اللہ گنہگاروں سے ناراض نہیں ہوتا، بس انتظار کرتا ہے۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ انسان سے کبھی نہیں تھکتا، انسان اللہ سے تھک جاتا ہے۔ تم گناہ کرو، 100 مرتبہ کرو، 1000 بار کرو، رب تب بھی کہتا ہے، آ جا، واپس آ جا، میری رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے۔ اللہ بندے سے اس لیے ناراض نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ تب ناراض ہوتا ہے جب بندہ گناہ کر کے بھی اللہ کی طرف پلٹتا نہیں۔ گناہ کے بعد کا درد، اصل تبدیلی کی شروعات۔
گناہ کرنے کے بعد جو بے سکونی ملتی ہے، جو دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، جو رونا آتا ہے، جو ندامت ہوتی ہے، یاد رکھو وہ ایمان کی نشانی ہے۔ وہ سب لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ گناہ کے بعد ہنستے ہیں، مگر وہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ گناہ کے بعد رو پڑتا ہے۔ گناہ کے بعد جو دل پگھل جائے وہ اللہ کا چنا ہوا دل ہوتا ہے۔ گناہ والا دل جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب تم گناہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو، یا اللہ میں وہ انسان نہیں رہنا چاہتا جو میں بن گیا ہوں۔ وہ دعا آسمان پھاڑ دیتی ہے۔ وہ آنکھیں جن میں ندامت ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، جس نے میرے لیے ایک قدم بڑھایا میں اس کی طرف دوڑ کر آیا۔ شیطان کیوں کہتا ہے کہ تم معاف نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ توبہ انسان کو گناہوں سے نہیں جہنم سے بچا لیتی ہے۔ شیطان تمہیں ہمیشہ کہے گا تم بہت گندے ہو، اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، اب واپسی نہیں، تم بدل نہیں سکتے۔ لیکن سن لو، شیطان نے کبھی سجدہ نہ کیا اس لیے محروم ہوا، اور تم اگر ایک سجدہ ٹوٹے ہوئے دل سے کر لو تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ گناہ والا دل جب رو کر توبہ مانگ لیتا ہے، جب دل واقعی شرمندہ ہوتا ہے تو ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ نماز میں مزہ آنے لگتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، نیکی آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، ایمان کی روشنی دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ تمہیں اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت دل وہ جو گناہ سے لوٹ آئے۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ راستہ بھٹک جانے والے مگر شرمندہ دل سے لوٹنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جس دل میں ندامت ہو وہ دل قیمتی ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حقیقی توبہ کیا ہے؟ توبہ صرف لفظ نہیں، احساس کا نام ہے۔ توبہ یہ نہیں کہ میں گناہ چھوڑ دیا، توبہ یہ ہے کہ مجھے گناہ سے اب شرم آتی ہے، مجھے اللہ کی ناراضی سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ توبہ کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے، زندگی روشن لگتی ہے، دل گناہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ نے راستہ کھول دیا ہوتا ہے۔ گناہ والا دل جب اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے، جو گناہ سے ٹوٹ جائے اس لیے اسے اللہ چھوڑتا نہیں، اللہ اسے آزمائش دیتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، اللہ اسے مشکلات دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے اور ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں وہ اسے نہ بھولے۔ سب سے خوبصورت لمحہ جب انسان کہتا ہے، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ جملہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو انسان رو کر کہہ دے، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، اس کے ماضی کو اللہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ انتہائی خوبصورت اختتام۔ دل پر لکھ لو، گناہ والا دل جب اللہ کے سامنے ٹوٹ جائے تو اللہ اسے دنیا کے سب سے پاک دلوں میں شامل کر دیتا ہے۔ انسان گناہوں کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، برا وہ ہوتا ہے جو گناہوں کے بعد بھی اللہ کی طرف واپس نہ آئے۔ تمہارا دل گناہگار ہے تو خوش ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم زندہ ہو، تمہاری روح مری نہیں، تمہارا ایمان ابھی بھی روشن ہے۔ بس ایک قدم، صرف ایک سجدہ، صرف ایک آنسو، تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی۔ واپس آؤ، اللہ تم دکھ میں بھی چاہتا ہے، اللہ تمہیں کمزوری میں بھی چاہتا ہے، اللہ تمہیں گناہوں میں بھی چاہتا ہے۔ بس تم دل سے پلٹ آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔
ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔